جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید ہیں، صبح بخیر۔ اور آج کے پروگرام میں ہم ایک نہایت ہی سنجیدہ اور اہم موضوع پہ بات کریں گے جو کہ بے حد ضروری مسئلہ ہے کہ اس پہ بات کی جائے، بچوں کے ساتھ جنسی استحصال، بدسلوکی اور تشدد۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر معاشرے میں اکثر جو ہے خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، یا تو والدین خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا پھر وہ بچہ ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ آسان الفاظ میں لیں تو پھر ہم کہہ دیں گے بھئی چائلڈ ابیوز۔ تو جناب حقیقت یہ کہ خاموشی جو ہے ظلم کو بڑھا رہی ہے۔ عالمی سطح پر آج کا دن اسی لیے منایا جا رہا ہے کہ بچوں کے تحفظ اور ان کی بحالی، ان کے ذہنی اور جسمانی زخموں کے علاج کے حوالے سے آگاہی پیدا کریں، اور ہم کس طرح جو ہے ان کو بہتر سے بہتر شہری بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اگر بچہ جو ہے چائلڈ ابیوز کا شکار ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک معروف ماہر نفسیات جو ہمیں بتائیں گی کہ ایسے واقعات بچوں کی شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، والدین اور معاشرے کا کیا کردار ہونا چاہیے، اور متاثرہ بچوں کی ذہنی اور جذباتی شفا جو ہے وہ کس طرح بہتر کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں در شہوار حمزہ، ماہر نفسیات ہیں، سی بی ایم میں ماہر نفسیات کے طور پہ جو ہے کام کر رہی ہیں۔ ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم در شہوار، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ صبح بخیر۔ آپ پہلے تو بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئیں، اور ایسا سینسیٹیو ٹاپک ہے جس پہ بات کرتے ہوئے ہر کوئی ہیزیٹیٹ کرتا ہے۔ یہ بتائیے کہ بچوں کے جو جنسی استحصال ہے اور بدسلوکی کو عالمی سطح پر اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے بنسبت یہاں کے؟ ماہنور، بات اتنی ہے کہ سب سے اہم بات کہ یہ جو چائلڈ ابیوز ہے یہ دنیا کا ایک تمام دنیا میں ہر جگہ ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس میں وقت کے ساتھ اس کی واقعات میں تعداد میں اضافہ ہونے کی وجہ سے عالمی ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس کے اوپر زور دیتے ہیں تاکہ بچوں کو محفوظ رکھا جا سکے، ان پہ وہ انصاف دیا جا سکے اور ان کی مدد کی جا سکے۔ دراصل بچوں کا یہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ وہ محفوظ رہیں، اور وہ اسی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا در شہوار، ایز اے ماہر نفسیات آپ کیا کہیں گی، یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں جو ہے کتنا عام ہے، یا لوگ اس پر کھل کے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بدقسمتی سے یہ مسئلہ صرف عام ہی نہیں، وقت کے ساتھ جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ 2022 میں پاکستان میں ایک سروے کیا گیا جس کے اندر جو رپورٹس ہمیں آئیں اس کو میں اگر عام اور سادہ الفاظ میں بتاؤں تو ہر 2 گھنٹے میں ایک کیس جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا تھا، جو اگلے سال 0.33% اس کی شرح میں اضافہ ہو گیا۔ اور اگر آپ اس وقت سے آج کے اس میں رپورٹس کو دیکھیں جو رپورٹڈ کیسز ہیں، میں صرف ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو یہ کیسز ڈبل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لوگ اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ اس کی سب سے عام جو بات ہے، لوگوں میں ڈر ہے، خوف موجود ہے، شرم آتی ہے اس بارے میں بات کرنا، اور لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ان کے راستے میں آ جاتی ہیں اور لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہی خاموشی مجرم کو مضبوط بناتی ہے اور بچوں کو اور مزید تنہا کر دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح بات کہی۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ابھی آپ نے کہا کہ دیکھیں ہر 2 گھنٹے میں ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے، تو ایسے واقعات بچوں کو ذہنی، جذباتی اور جسمانی صحت جو ہے اس کو یقیناً خراب کرتے ہیں، تو کتنا اثر انداز ہوتی ہے، کس طرح ہم ان کو جو ہے کیور کر سکتے ہیں؟ مہنور، ایسے صدمے بچوں کے اندر خوف پیدا کر دیتے ہیں، بے اعتمادی پیدا کر دیتے ہیں، ان کا سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، اور ان کی نیند میں خرابی ہو جاتی ہے، ان کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے ایجوکیشن میں، وہ چیزوں کو ریٹین نہیں کر پاتے، اور بھوک میں کمی آ جاتی ہے، اور بعض اوقات کچھ بچے تو بہت زیادہ غصے میں چلے جاتے ہیں اور کچھ بچے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کسی جسمانی تکلیف یا کسی بیماری کی بھی شکایت کرتے ہیں۔ تو اگر کبھی اس طرح کی کوئی علامات نظر آئیں تو بہت ضروری ہے کہ جو ہے ان کے اوپر توجہ دی جائے۔ کہ آپ نے تو علامات بتا دی ہوں، ظاہری بات ہے والدین کو جو ہے اس طرح کی علامات ہوں تو فوراً جو ہے نوٹس کرنا چاہیے۔ والدین اپنے بچوں کو جو محفوظ رکھنے کے لیے جو ڈیلی ہماری لائف ہے اس میں کیا عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ یہ کریں کہ بچوں کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ بنانے کے لیے ان سے کھل کر بات کریں، ان سے دوستی کا رویہ رکھیں، گھر میں اس قسم کا ماحول رکھیں کہ بچے کھل کے کبھی کوئی پریشانی ہو، کوئی بات ہو تو آپ سے آ کے کر سکیں۔ دوسرا، ان کو سیف باؤنڈریز کے بارے میں بتائیں، ان کو پرسنل باؤنڈریز کے بارے میں بتائیں، ان کو ایجوکیشن دیں کہ آپ کے پاس گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، اس قسم کی ان کو دیں۔ دوسرا، ان کی انٹرنیٹ پہ ان کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے رہیں، یہ دیکھیں وہ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کی دوستی کن کے ساتھ ہے، ان کا کہاں آنا جانا ہے، اور خاندان میں یا قریبی افراد جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اندھا اعتماد نہ کریں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔ اور ہاں، بچوں کو ایک ضروری چیز،
ان کو یہ سکھائیں کہ اٹس اوکے ٹو سے نو، کیونکہ ہم بچوں کو بڑوں کی رسپیکٹ کرنا ضرور سکھائیں، لیکن یہ بتائیں کہ اگر بڑا کوئی ایسا کام کوئی ایسا جو آپ کو برا محسوس ہو رہا ہو تو ان کو نو کہنا سیکھیں، اسٹینڈ لینا سیکھیں۔ اچھا، آپ نے یہ بات کی ہے تو اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ والدین جو ہیں اکثر بچوں کو یہ والی باتیں بتاتے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ والدین ہوں یا اساتذہ ہوں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی ایک ٹریننگ ہو جو بچوں کو جو ہے اس طرح کی چیزوں سے آگاہ کریں پہلے سے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں پہلا عملی قدم کیا اٹھانا چاہیے ابھی اس طرح کی صورتحال میں؟ اچھا، اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ اس قسم کی کوئی صورت حال آ جائے تو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ بچے کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، جی اس کو ڈانٹیں نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اس بات کا اطمینان دلائیں اور اس کو خود پرسکون رہیں اور اس کو اس بات کو یقین دلائیں کہ آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد فوری طبی اور قانونی مدد حاصل کریں، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے زیادہ اس کے بعد بچے کی بات کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا کسی مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس دور شوار ماہر نفسیات ہیں، کبھی اس طرح کے کیسز آئے اور اگر آئے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا چیز نوٹ کی؟ بچے کس طرح بہیو کرتے ہیں؟ اچھا، زیادہ تر جب کبھی اس طرح کا کبھی کوئی کیس سامنے آیا ہے تو سب سے پہلے بچہ کیونکہ بہت ڈرا سہما اور خوفزدہ ہوتا ہے جی تو وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس کے رویہ ایک دم بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورتحال میں تھراپیز ہم بچوں کو کرتے ہیں جس کے اندر ہم ان کے خوف میں کمی لانے کے لیے ان کو تھراپی کی جاتی ہے۔ ان کو تھراپیز ہمیں بہت طریقے سے بچوں میں اس طرح مدد کرتی ہیں کہ بچہ اس کی نیند بہتر ہو سکے، اس کی بھوک بہتر ہو سکے، اس کی بہتر پرفارمنس بہتر ہو سکے، اس کی نیگیٹو جو یہ منفی خیالات اس کو آ رہے ہوتے ہیں یہ منفی خیالات ان سے دور ہو سکیں، صحت مند رویہ، صحت مند جذبات اس کے اندر پیدا ہو سکیں۔ تو یہ سب چیزیں ایز اے سائیکالوجسٹ ہم کام کرتے ہیں بچوں کے اوپر۔ اچھا، یہ بتائے گا، یہ بچے جب ایک ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو والدین ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ وہ کتنے ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ اور دوسری یہ کہ آپ کے پاس آپ نے کہا کہ بچے آتے ہیں، والدین بھی آتے ہیں، والدین کو جو ہے گھر پہ رہتے ہوئے کوئی تھراپی اگر کرنی ہو تو وہ کیا کریں؟ والدین کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس بات پہ سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو ہم سب سے پہلے ان تمام باؤنڈریز کو جن کی وجہ سے کوئی ممکنہ حادثہ پیش آیا ہے ان سب چیزوں کو بہتر بنا سکیں، ٹھیک ہے، کبھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا کم ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ جو سیف نہیں ہیں، جن کے جی ساتھ جی رابطہ رہا ہے، تو گھر میں رہتے ہوئے وہ یہ تمام کام کر سکتے ہیں کہ سیلف ایجوکیٹ کر سکیں، کھل کر آپس میں ایجوکیشن دے سکیں، بچوں کو بتائیں عام زبان میں کہ بیٹا اگر کوئی ٹچ آپ کو ایسا ہو جو آپ کو اچھا گڈ ٹچ وہ ہے جو آپ کو اچھا محسوس کروائے، اور جو بیڈ ٹچ صرف سمپل سادہ الفاظ میں وہ ہے کہ جس سے آپ کو ڈر یا خوف محسوس ہو، اور اگر کبھی کوئی اس طرح کا حادثہ کبھی کچھ پیش آئے تو آپ نے آ کے کسی بڑے کو ضرور بتانا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے تھراپی کی بات کی ہے تو یہ نفسیاتی تھراپی کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے؟ اور دوسری یہ کہ ہمارے یہاں آج بھی اس سے ایگری کریں گے ہمارے ناظرین کہ والدین جب پتہ چلتا ہے انہیں بچوں کے بارے میں کہ اس طرح ان کے ساتھ جو ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا کوئی بات ہو گئی تو وہ بہت زیادہ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں شیئر کرنے میں ایک دوسرے سے، اور بچے بھی جو ہے ڈاکٹرز کے پاس جانا نہیں چاہ رہے ہوتے، تو ایسے میں آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو ماں باپ کو اپنے اوپر اس بات کو سمجھنا ہے کہ جہاں بچہ جتنا ڈرا ہوا ہے، اگر آپ کا ڈر اور خوف بھی اگر وہاں پہ موجود ہوگا تو بچہ کبھی بھی کھل کے مدد حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو بڑے ہونے کے سے آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ بچوں کو اس بات کا کانفیڈنس دلانا ہے کہ آپ ان کے ساتھ موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی حادثہ ہوا ہے آپ ان کے ساتھ ہیں اور ان کو قصوروار نہیں سمجھتے، اور یہی اسٹگما ہے جو ہمیں توڑنا ہے اور خاموشی توڑ کے ہمیں بچوں کو مدد کے لیے لے کے چلنا ہے۔ تو یہ خاموشی کس طرح توڑی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھیں نا، ہر کوئی جو ہے خاموش، ابھی جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، بالکل لیکن کتنے کیسز ایسے ہوتے ہوں گے جس میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، تو بالکل اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اس کو اس طرح توڑا جا سکتا ہے کہ سب سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہماری خاموشی سے مجرم جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو کیس کو رپورٹ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی جہاں آپ کا بچہ افیکٹ ہوا ہے وہ اور لوگوں اور بچے بھی افیکٹ ہوں گے اس سے، اور یہ جو بچوں کے اندر جتنی تبدیلی ان کے رویے کے اندر آتی ہے تو یہ لائف لانگ ان کے ساتھ رہتی ہے، یہ جو ان کے جذبات متاثر ہوتے ہیں، جو فیملی اس چیز سے متاثر ہوتی ہے، اس کا صرف ایک ہی حل یہ ہے کہ آپ مدد کے لیے باہر نکلیں،
ٹھیک ہے، اور اب وہ دور نہیں ہے کہ جس کے اندر بہت سی سوچیں ہمیں اپنے اندر ہی ڈر محسوس کرواتی ہیں، بظاہر ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اسے ایکسیپٹ کریں کہ ایک چیز ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ قانونی اور طبی مدد لیجئے، اور جو بھی سائیکولوجیکل ایڈ آپ لے سکتے ہیں وہ آپ لیجئے۔ صحیح، اگر آپ والدین یا نوجوانوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو کیا دیں گی؟ ہم ایسے بچوں کی زندگی جو ہے ان کو دوبارہ پرامن جو ہے اور بات بنانے میں کتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں، اگر کبھی اس طرح کا ہو جائے تو لوگوں کو الزام تراشی نہ کریں، بچوں کو یہ نہ کہیں کہ اس میں بچے کا ہی قصور ہوتا ہے، اس وجہ سے اس طرح کا ہو جاتا ہے، یا گھر والوں کا ہی قصور ہے اس وجہ سے یہ ہوا ہے، ان بلیم جو ہے وہ کسی کو بھی نہ کریں۔ اگر کوئی اس کو تو فیملی والے انہیں سپورٹ کریں کہ جو جی ہے وہ کسی مدد کے لیے وہ جائیں اور مدد کے لیے اپروچ کریں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو اہم کردار ہے وہ ہمارا میڈیا بھی اس میں بہت زیادہ ایک اہم بالکل کردار کر سکتا ہے، ایسی اویئرنیس پروگرامز، کمپینز وغیرہ چلا سکتے ہیں، اور اسی طرح ماہرین سے گفتگو کے ذریعے لوگوں میں تعلیم جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کا اپنی جگہ پہ ایک کردار ہے، معاشرے کا ایک کردار ہے، میڈیا کا بالکل اپنا بالکل، کردار ہے، اور والدین کا والدین کا اپنا اپنا کردار کردار ہے، ہے، بالکل، اور اساتذہ کو بھی اساتذہ بالکل۔ بالکل، وہ ان کی بھی ایک ٹریننگ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ان کو بتایا جائے کہ کس طرح سے سیفٹی ایجوکیشن کرنی ہے، اور اس کو شرم یا کیا کہتے ہیں مذاق کا جو ہے عنوان نہ بنایا جائے۔ بالکل صحیح آپ نے بات کی، بہت شکریہ دورِ شہوار، آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور اتنے سینسیٹیو ٹاپک پہ آپ نے بات کی، اور یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ خاص طور سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بچہ کسی بھی چائلڈ ابیوز کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اساتذہ ہی جو ہیں انہیں نوٹ کرنا چاہیے، کہ کلاس میں جا کے اگر بچہ خاموشی اختیار کر لے اور ایکٹیویٹیز نہ کر رہا ہو تو اس کو سب سے پہلے پیرنٹس کو بتانا چاہیے یہ بات۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔